خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ دستاویز ہے۔ عنوان ہے ہم لگی لپٹی نہیں رکھتے۔ اور یہ دستاویز پاکستان کی سیاسی تاریخ پر ایک ایسا زاویہ پیش کرتی ہے جو ہماری عام تاریخ کی کتابوں سے بہت مختلف ہے۔ یہ صرف واقعات کی فہرست نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کی بنیادوں پر ہی کچھ بہت گہرے سوال اٹھاتی ہے۔ تو آج ہم اس میں پیش کیے گئے دلائل کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ بالکل، اور یہ دستاویز شروع سے ہی ایک بہت بہت بڑا دعویٰ کرتی ہے۔ عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد بحران شروع ہوئے، لیکن اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کا وجود میں آنا ہی بحران کا آغاز تھا۔ اچھا، یہ تو ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات ہے۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جو پوری بحث کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمیں تاریخ کو ایک بالکل مختلف اینک سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس پہلے اور سب سے بڑے دعوے کو ہی کھولتے ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ بحران ملک کے قیام میں ہی تھا، تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، یہیں پر یہ دستاویز روایتی سوچ کو چیلنج کرتی ہے۔ اس کے مطابق مسئلہ بات کی قیادت کا نہیں، بلکہ اس خلا کا ہے جو شروع میں ہی موجود تھا۔ دستاویز کہتی ہے کہ ہم نے آزادی ایک مضبوط سیاسی جماعت کے بغیر حاصل کی۔ مطلب عوام میں جڑی کوئی حقیقی ساخت نہیں تھی، کوئی منظم قیادت نہیں تھی۔ ایک سیاسی ریڑھ کی ہڈی کی کمی، جیسا کہ دستاویز میں لکھا ہے۔ بالکل۔ پولیٹیکل بیک بون سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ آپ اسے ایسے سمجھیں کہ جیسے بنیادوں کے بغیر ہی عمارت کھڑی کر دی گئی ہو۔ ایک منٹ، یہاں ایک سوال ہے۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ مسلم لیگ تو تھی جس نے پاکستان بنایا، کیا وہ ایک مضبوط جماعت نہیں تھی؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دستاویز کا استدلال یہ ہے کہ مسلم لیگ ایک تحریک تو بہت بڑی تھی، لیکن ایک منظم، نچلی سطح تک جڑی ہوئی سیاسی پارٹی کے طور پر وہ اتنی مضبوط نہیں تھی کہ آزادی کے فوراً بعد ایک پورے ملک کا نظام سنبھال سکے۔ اور اس سے بھی اہم بات جو دستاویز کہتی ہے۔ جی، وہ یہ ہے کہ انگریزوں نے اقتدار عوام کے نمائندوں کو نہیں، بلکہ ان اداروں کو دیا جنہیں انہوں نے خود بنایا تھا۔ دستاویز یہ کہتی ہے انہوں نے اقتدار ان اداروں کے حوالے کر دیا جنہیں انہوں نے خود برِ صغیر کو تابع رکھنے کے لیے تشکیل دیا تھا۔ اچھا، یعنی طاقت سیدھی عوام کے پاس نہیں گئی، بلکہ ان اداروں کو ملی جو عوام کو قابو میں رکھنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ بالکل، جیسے بیوروکریسی اور فوج۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آزادی کے پہلے دن سے ہی ایک سیاسی خلا موجود تھا۔ تو پھر اس خلا کو کس نے پر کیا؟ ابتدائی سالوں میں ملک کون چلا رہا تھا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، وہ خلا ہی تو کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ دستاویز کے مطابق اس خلا کو سب سے پہلے بیوروکریسی نے پر کیا۔ 1947 سے 1951 تک کے دور کو وہ بیوروکریسی کا دور کہتی ہے۔ یعنی غلام محمد اور اسکندر مرزا جیسے لوگ؟ جی بالکل، دستاویز میں لکھا ہے کہ ملک تقریباً مکمل طور پر برطانوی تربیت یافتہ بیوروکریٹس کے زیر انتظام رہا۔ یہ وہ لوگ تھے جو وائسرائے کے نظام سے تربیت یافتہ تھے اور ان کا ذہن بھی ویسا ہی تھا۔ دستاویز میں ان کے لیے بہت سخت زبان استعمال ہوئی ہے۔ لکھا ہے کہ یہ لوگ سیاست سے بدظن تھے اور عوام سے نفرت کرتے تھے۔ یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ جی، اور عوام سے نفرت کا مطلب شاید یہ نہیں کہ وہ ہر شہری سے ذاتی نفرت کرتے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ جمہوریت کے تصور سے، عوام کی طاقت کے خیال سے نفرت کرتے تھے۔ ان کے لیے سیاسی عمل ایک مصیبت تھی۔ اچھا، تو ان کے نزدیک ملک چلانے کا مطلب تھا بس مؤثر انتظامیہ، فائلیں اور حکم کی تعمیل۔ بالکل، سیاست جس میں بحث اور اختلاف ہوتا ہے اسے وہ وقت کا ضیاع سمجھتے تھے۔ تو یہ ایک انتظامی حکومت تھی، سیاسی حکومت نہیں۔ اور یہی وہ سیاسی ریڑھ کی ہڈی کی کمی ہے جس کا ذکر شروع میں ہوا تھا۔ تو اگر ہم اس تصویر کو دیکھیں، ایک ملک جس کی سیاسی بنیادیں کمزور ہیں اور اسے وہ لوگ چلا رہے ہیں جو سیاست پر یقین ہی نہیں رکھتے، یہ تو ایک بہت ہی غیر مستحکم صورتحال لگتی ہے۔ یہ نظام زیادہ دیر تک کیسے چل سکتا تھا؟ بالکل، اور یہ زیادہ دیر تک چلا بھی نہیں۔ دستاویز کے مطابق 1950 کی دہائی تک دنیا بدل رہی تھی۔ سرد جنگ کا آغاز ہو چکا تھا اور دنیا دو کیمپوں میں تقسیم ہو رہی تھی۔ تو اس عالمی بساط پر پاکستان کی اہمیت بدل گئی۔ جی، اور دستاویز کا دعویٰ ہے کہ اسی نئی بساط پر اقتدار کی ایک نئی منتقلی ہوئی، بیوروکریسی سے فوج کی طرف۔
دستاویز کے الفاظ ہیں، نئی عالمی قوتوں نے جنرل ایوب خان کو اقتدار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، یعنی یہ تبدیلی صرف اندرونی نہیں تھی بلکہ بیرونی بھی تھی۔ دستاویز تو یہی کہتی ہے، اور اس تبدیلی کے نتائج بہت دور رس تھے۔ اس کے بعد ریاستی ڈھانچہ ایسے مداخلت پسند اور اقتدار پرست جرنیلوں کے تسلط میں آ گیا جنہوں نے ریاست کو عوام کے نہیں بلکہ اپنے اور اپنے عالمی آقاؤں کے مفادات کے تابع بنا دیا۔ یہ تو بہت سنگین الزام ہے کہ ریاست کا بنیادی مقصد ہی بدل دیا گیا۔ اگر ایسا تھا تو پھر سیاسی جماعتوں کا کیا کردار رہ گیا تھا؟ کیا وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھیں؟ دستاویز اس حوالے سے بہت تلخ بات کرتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ نام نہاد سیاسی جماعتیں اسی طاقت کے ڈھانچے کے محض زمیمیں بن گئیں، اور آج بھی ہیں۔ زمیمیں یعنی اپینڈیجز؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ سیاسی جماعتیں اصل طاقت کا مرکز نہیں رہیں، بلکہ وہ اسی طاقتور ڈھانچے کا ایک چھوٹا سا حصہ بن کر رہ گئیں۔ ان کا کام صرف نظام کو ایک جمہوری شکل دینا تھا، جبکہ اصل فیصلے کہیں اور ہو رہے تھے۔ اور اسی پس منظر میں دستاویز 1958 کے پہلے مارشل لاء کو دیکھتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ جی ہاں، اور یہ اس کے تجزیے کا کلائمیکس ہے۔ دستاویز کہتی ہے کہ 1959 میں ملک میں پہلے عام انتخابات ہونے تھے۔ اگر وہ انتخابات ہو جاتے تو شاید اقتدار عوام کو منتقل ہو جاتا۔ اسی امکان کو روکنے کے لیے مارشل لاء لگایا گیا۔ یعنی 1959 کے انتخابات کو روکنے اور نئے عالمی آقاؤں کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے؟ بالکل۔ اس نظریے کے مطابق مارشل لاء سیاسی ناکامی کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ایک کامیاب منصوبہ تھا۔ ایک ایسا منصوبہ جس کے ذریعے عوامی طاقت کے راستے کو محدود کر دیا گیا۔ یہ تاریخ کو بالکل الٹا کر دیکھنے کے مترادف ہے۔ یہ واقعی ایک بہت مختلف اور پریشان کن تصویر ہے۔ تو اگر ہم اس پورے تجزیے کا خلاصہ کریں، دستاویز یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان ایک ایسے ملک کے طور پر پیدا ہوا جس کی کوئی سیاسی ریڑھ کی ہڈی نہیں تھی۔ اس خلا کو پہلے جمہوریت مخالف بیوروکریٹس نے پر کیا اور پھر ان کی جگہ خود غرض فوجی اشرافیہ نے لے لی۔ یہ تو ایک بہت ہی مایوس کن تشخیص ہے۔ مایوس کن ہے، لیکن دستاویز یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ در حقیقت یہاں سے اس کا اصل مقصد شروع ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اب تک جو ہم نے بات کی وہ اس کا تاریخی تجزیہ ہے، لیکن اس کے آخری حصے میں اس کا لہجہ اچانک بدل جاتا ہے۔ یہ ایک غیر جانبدار تجزیہ نہیں رہتی، بلکہ ایک براہ راست پیغام اور ایک دعوت عمل بن جاتی ہے۔ دلچسپ، یہ تبدیلی کیسے آتی ہے؟ آخری پیراگراف میں لکھنے والے براہ راست قاری سے مخاطب ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو تاریخ پڑھائی گئی ہے وہ سچ نہیں ہے۔ اس میں کچھ بہت طاقتور جملے ہیں، جیسے ہم آپ کو وہ سچ دکھائیں گے جو ہمیشہ آپ سے چھپایا گیا ہے۔ تو یہ صرف ایک تاریخی مقالہ نہیں ہے، اس کا ایک سیاسی مقصد بھی ہے۔ بالکل، اور اس کے بعد وہ صرف سچ دکھانے کی بات نہیں کرتے، وہ ایک حل بھی پیش کرتے ہیں۔ اور وہ حل کیا ہے؟ وہ ایک واضح دعوت دیتے ہیں۔ دستاویز کا اختتام ان الفاظ پر ہوتا ہے، ہمارا ساتھ دیں، آئیے وہ قیادت بنائیں جو پاکستان کو کبھی نصیب نہ ہوئی۔ اچھا، تو یہ جملے اسے ایک تاریخی تجزیے سے اٹھا کر ایک سیاسی منشور کی سطح پر لے آتے ہیں۔ جی، یہ صرف مسئلہ بیان نہیں کرتی، بلکہ خود کو اس کے حل کا آغاز بھی قرار دیتی ہے۔ یہ قاری کو صرف ایک غیر فعال مبصر کے طور پر نہیں دیکھتی، بلکہ ایک ممکنہ شریک کار کے طور پر پکارتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا تاریخی تجزیہ ایک بنیاد فراہم کرنے کے لیے تھا تاکہ ایک نئی سیاسی تحریک کی ضرورت کو ثابت کیا جا سکے۔ بالکل، یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک ہم تاریخ کی اس تشخیص کو نہیں سمجھیں گے، ہم مستقبل میں وہی پرانی غلطیاں دہراتے رہیں گے۔ اور اسی نقطے پر یہ دستاویز ہمیں ایک آخری سوچ پر مجبور کرتی ہے۔ اور وہ سوچ کیا ہے؟ دیکھیں، دستاویز ایک تاریخی تشخیص پیش کرتی ہے اور پھر ایک نئی قیادت کی تشکیل کی دعوت دیتی ہے۔ تو یہ ہمیں اس سوال پر چھوڑ لاتی ہے کہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے اس تاریخی تجزیے کو قبول کر لیں تو اس سمجھ بوجھ سے پیدا ہونے والی نئی قیادت کیسی نظر آئے گی؟ مطلب اس میں ایسی کون سی خصوصیات ہونی چاہیے جو اسے ماضی کی ہر قیادت سے مختلف بنائے، تاکہ وہ حقیقت میں اس سیاسی ریڑھ کی ہڈی کو تعمیر کر سکے جو دستاویز کے مطابق آج تک نہیں بن سکی۔